یہ لوگ غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے امریکہ داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگرچہ ان میں ایک بڑی تعداد لاطینی امریکہ سے تعلق رکھنے والوں کی ہے، لیکن اب ان میں بھارتیوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بھارتی میکسیکو کی سرحد غیر قانونی طور پر عبور کرنے کے علاوہ دیگر راستوں سے بھی امریکہ داخل ہوتے ہیں۔ سینٹر فار امیگریشن اسٹڈیز کے مطابق امریکہ پہنچنے پر یہ بھارتی سیاسی اور مذہبی بنیادوں پر تشدد کا شکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور امریکی قانون کے تحت پناہ کی درخواست دائر کرتے ہیں۔ ہم بھارت میں ظلم کا شکار پولیس اہلکاروں، ہم جنسوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنوں، اپنے مذہب کی کھلے عام پیروی اور تبلیغ کرنے والے مسیحیوں اور بھارت میں علیحدہ ریاست کا پرامن مطالبہ کرنے والے سکھ سیاسی رہنماؤں کی جانب سے پناہ کی درخواستوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ سینٹر فار امیگریشن اسٹڈیز کے مطابق ایک بڑھتی ہوئی معیشت ہونے کے باوجود بھارتیوں کی بڑی تعداد معاشی وجوہ کی بنا پر امریکہ آتی ہے۔ بھارت ایک ترقی پذیر ملک ہے، ساتھ ہی بھارت بڑی تعداد میں اعلیٰ ماہرین بھی تیار کرتا ہے، جن کی تعداد عمومی طور پر بھارتی معیشت میں دستیاب روزگار کے مواقع سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا بہت سے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ امریکہ آ جاتے ہیں، پناہ کی درخواست کرتے ہیں۔ یو ایس کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن کے مطابق میکسیکو کی سرحد عبور کرنے والے بھارتی امریکہ تک پہنچنے کے لیے اسمگلرز کو 25 سے 50 ہزار ڈالر ادا کرتے ہیں۔ کئی پہلے افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے راستے جنوبی امریکہ پہنچتے ہیں اور وہاں سے انسانی اسمگلرز کی مدد سے امریکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ تقریباً 31% خواتین اور 17% مرد راستے میں جنسی تشدد کا شکار ہوتے ہیں اور پرتشدد واقعات کے باعث صرف 2/3 اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ راستہ امریکہ کے لیے فرسٹ کلاس ایئر ٹکٹ نہیں ہے۔ مجھے اپنے کلائنٹ سے کئی بدترین کہانیاں سننے کو ملی ہیں کہ انہیں کارٹل ممبرز نے تاوان کے لیے اغوا کر لیا یا اسمگلرز نے ان کا ساز و سامان چھین کر انہیں صحرا میں اکیلا چھوڑ دیا۔ بارڈر اہلکاروں کا کہنا ہے کہ کیلیفورنیا کی حدود میں وہ ہر روز تقریباً 10 بھارتی شہریوں کو گرفتار کر رہے ہیں اور 2008 سے 18 تک غیر قانونی طور پر امریکہ کا بارڈر پار کرنے والوں میں میکسیکو کے شہریوں کی تعداد کم اور بھارتی شہریوں کی تعداد زیادہ ہوئی ہے۔ وردہ خلیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔